میرا نام راجہ محمد رفعت ہے جی. میرا تعلق ہے گھوڑا گلی ملوٹ سے ہے, تحصیل مری ہے, ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے سر. میرے ساتھ 24/2 کو غضنفر, اتبار اور ظہور یہ قبضہ مافیا ہیں. یہ ایک گینگ ہے سر. اس گینگ نے 24/2 کو میرے مکان کے اوپر میرے اوپر حملہ کیا ہے دن 12:30-1 بجے. وہاں سے ہم جب تھانے گئے ہیں تو تھانے سے واپسی پہ انہوں نے میرے ساتھ شام کو تقریباً 7 بجے میرے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا, جو میرے ہاتھ کی انگلی بھی ٹوٹی ہے, اور میرے مکان میں توڑ پھوڑ کی ہیں, اور میری مکان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا, جس کا مری پولیس نے کوئی بھی چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا ہے کوئی اس میں FIR میں نام نہیں دیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. ہمارے مکان کے اوپر, ہماری زمین کے اوپر یہ گینگ ایسی ہے, یہ شروع سے بہت پرانی گینگ چل رہی ہے جو یہ قبضہ مافیا ہے, اور ہمارے مکان اور ہماری جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے بیٹے ہیں جنہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہم ان سب گھر والوں کو جو ہے قتل و عام کر کے ان کی لاشیں بھی ہم نہیں اٹھانے دیں گے, اور ان کو پشت پرائی جتنی بھی ہے وہ مری پولیس کی ہے. مری پولیس ہم غریبوں کی کوئی داد رسی نہیں کر رہی ہے. یہ با اثر پارٹی ہے اور ان کی بہت بڑی گینگ ہے, اور یہ ایک پیسے والے لوگ ہیں. انہوں نے پانی جو ہے سرکار کے پانی جو ہے جو واٹر سپلائی ہے وہ بھی پائپ چوری کر کے گھروں میں لے گئے ہیں. جہاں دے کی ایک علاقے کی ٹینکی ہے جو سرکاری ٹینکی, اس کو انہوں نے گٹر بنا لی ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے پری بیل انہوں نے اپنا 28 مارچ کو انہوں نے ایک وقوعہ جھوٹا بنایا جس کو ہم الفین کرام بھی کہہ رہے ہیں, اور ہم وزیر اعظم پاکستان, CM پنجاب اور آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری امداد کی جائے. ہم غریب لوگ ہیں. انہوں نے جھوٹا وقوعہ 28 مارچ کو بنا کے جو ہمارے اوپر سراسر, ہم الفین کرام بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقوع کا نہیں پتہ, انہوں نے ہمارے اوپر وقوعہ جھوٹا بنا کے, اور 29 اپریل کو ہمارے اوپر FIR انہیں جھوٹی کٹوائی ہے. جو ہم CPO صاحب سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری دسترسی کی جائے, آزادانہ رو ایمان رو کرام انکوائری کی جائے. اگر ہمارے اوپر ثابت ہو جائے تو ہمیں جو بھی سزا دی جائے وہ ہم قبول کریں گے, لیکن ہماری کوئی بھی انتظامیہ جو ہے ہماری کوئی بھی داد رسی نہیں کر رہی ہے. یہ 6 مئی کو میرا بیٹا جو وزیر اطلاعات اور نشریات میں ملازم ہے وہاں سے یہ چھٹی پر گیا, اور آگے ایک ملوٹ گھوڑا گلی کے ساتھ ایک قبرستان ہے, اس قبرستان کے گیٹ کے اوپر ضیافت اور ظفر, سیف اللہ, غضنفر ولد علی اصغر, ظہور ولد بابو زردار, زبیر ولد انور, یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ کم از کم 5-7 بندے, اور اس کے بعد ان کا جو بندے گھر سے اٹھ کے آئے وہ ہمارے گھر کی چار دیواری بابر ولد سلیم, مرتضیٰ ولد بابو زردار اور صدام ولد غضنفر, انہوں نے ہمارے مکان کے اندر گھس کے آگے اور ہمیں ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو بھی انہوں نے زود غوب کیا, اور ہمارے بیٹے کی توڑ پھوڑ ہمارے مکانوں کو کر دیا. ہمارے اندر کی بہت سی چیزیں انہوں نے نقصان کی ہیں, جو ابھی تک ہمارے اوپر انہوں نے 6 مئی کو میرے بیٹے کے اوپر حملہ کر کے میرے بیٹے کی انگلیاں توڑ دی ہیں, اور 6 مئی کو ایک اسپتال کا ملازم طیب ولد ریاض جس نے ان کو ساتھ لے کر گیا, ان کی سیف اللہ کی اس نے انگل توڑ کے ہمارے اوپر بھی انہوں نے FIR کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو جھوٹا ملازہ انہوں نے کرایا مری سے جو پنڈی ریفر ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دوسرا آدمی جو ضیافت ولد محرم, اس کے سر کے اوپر انہوں نے تیز تار سے زخم کر کے وہ بھی ہمارے خلاف ملازہ کرا کے ہمارے اوپر جھوٹے FIR کرا رہے ہیں, اور ہمارے مکانوں کے اوپر اور ہمارے گھروں کے اوپر, ہماری جائیداد کے اوپر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور آئے دن ہمارا یہ تحقق کر رہے ہیں. ہمیں یہ بار بار بازاروں میں, شہروں میں, رستے سے بھی ہمیں نہیں گزر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے اور تمہاری کوئی شہادت گواہی دینے والا نہیں ہے. میں غریب آدمی ہوں, میں ایک سویت پوش انسان ہوں, میں اعلیٰ حکام اور وزیر اعظم پاکستان, CM پنجاب, عثمان بزدار, آرمی چیف اور وزیر اطلاعات اور نشریات, وزیر داخلہ اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں کہ مجھے ایک آزرائے قلم اور مسلمانی ناطے کے لحاظ سے مجھے ان ظالموں سے میری جان چھڑائی جائے, اور میرے بچوں اور میرے گھر کو تحفظ فراہم کیا جائے, اور مجھے آپ لوگ ہمیں انصاف دیں. ہمارا اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی گینگ ہے جو ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ہماری جائیداد کے اوپر رات دن یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں.
اور مری پولیس کوئی بھی مجھے ہمیں انصاف نہیں دیا. ہمیں بار بار درخواستیں دے رہے ہیں, اور اے ایس پی مری یہ کہتے ہیں کہ اگر آئندہ آپ نے درخواست دی تو میں آپ کو یہاں سے ٹھڈے مار کے باہر نکالوں گا اور میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. کیونکہ اے ایس پی یہ با اثر لوگ ہیں, یہ ایک گینگ ہے, اعتبار ولد اقبال, غضنفر ولد علی اکثر اور ظہور ولد بابو زرداد, یہ ایک گینگ ہے. انہوں نے 18-20 بندے رکھے ہوئے ہیں جن کا میں نام کیسے دوں کہ ان کے آدمی جو ہیں وہ ہر جگہ پہ اپنا زور ضابطہ کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ظلم کر کے ساتھ جھوٹی ایف آئی آریں کٹاتے ہیں. اور مری اے ایس پی کی ان کو پوری ان کو امداد ہے. لہٰذا میں پھر ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, دوہرا رہا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم عمران خان, آرمی چیف جسٹس آف پاکستان, سی ایم پنجاب, وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات سے میں عمدارانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے اور میرا تحفظ کیا جائے. آپ کی بہت مہربانی. میں اس چینل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری یہ بات ہمدردانہ طریقے سے سنی. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کے یہ جو انگلی ٹوٹی ہے اور اس کا کیا واقعہ پیش آیا, اور اس کے آگے آپ نے اس کی ایف آئی آر کٹوائی ہے, متعلقہ حکام سے کو آپ نے آگاہ کیا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میرا نام محمد رئیس رفعت عباسی ہے. میں وزارت اطلاعات و نشریات میں نائب قاصد کی پوسٹ پہ ملازم ہوں. جناب, میں 6 مئی کو ڈیوٹی سے چھٹی کر کے واپس جا رہا تھا تو رستے میں ہمارے گھر کے پیچھے ایک قبرستان ہے. قبرستان کے گیٹ میں آگے بندے بیٹھے ہوئے تھے, ضیافت ولد محرم علی, سیف اللہ ولد ظفر محمود, غضنفر ولد علی اصغر, ظہور ولد بابو زرداد, زبیر ولد انور, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے میرا رستہ روک کے میرے ساتھ جھگڑا شروع کیا ہے, مجھے مارا پیٹا ہے, جس میں میرے ہاتھ کی انگلی ٹوٹ گئی ہے اور میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے, میرے کپڑے پھٹے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میرے گھر کے اوپر بابر ولد سلیم, مرتضیٰ ولد بابو زرداد, صدام ولد علی اصغر نے گیٹ پھلانگ کے آ کے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھر کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کی ہے. گھر کے گملے تھے وہ توڑ پھوڑ کر دیے ہیں اور میرے ساتھ سخت زیادتی کی ہے, مجھے مارا پیٹا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود ساختہ اپنا ایک کام کر کے سیف اللہ کو اس کی انگلی توڑ کے, طیب اس کا ماموں ہے, وہ اسپتال ساملی سنٹوریم میں ہوتا ہے, ملازم ہے, تو وہ ادھر سے خود ساختہ کام کرواتا ہے. اس سے پہلے بھی عمر ولد ظہور کی اس نے انگلی توڑوا کے ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی تھی. تو اس نے سیف اللہ کی انگلی توڑوا کے اور ظیفر کا سر وہ زخمی کر کے تیز دھار آلے سے تو میرے اوپر الزام لگایا اور جو ہے وہ ملازہ جھوٹا کروایا کہ رئیس نے ہمیں زخمی کیا. حالانکہ وہ 5-6 بندے تھے, میں اکیلا تھا. اکیلا بندہ 5-6 بندوں کے اوپر کیا حملہ کر سکتا ہے, کیا مار پیٹ کر سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے, میرے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ پورا گینگ ہے. انہوں نے آگے جو ہے وہ سرکاری رستے بند کیے ہوئے ہیں. اعتبار ولد اقبال نے, غضنفر ولد علی اصغر نے سرکاری رستہ جو تھا اس میں مکان بنا کے تو مکمل طور پہ جو ہے وہ سرکاری رستے بند کر دیے ہیں. اور جو پانی کی ٹنکی تھی پورے دیہ کی, پورے گاؤں کی, اس ٹنکی کو انہوں نے نیچے گٹر بنا کے اوپر چھت ڈال کے تو باقاعدہ اپنے کمرے بنا کے مکان بنا لیے ہیں. اور جو ہے میں نے اپنا ملازہ کروایا ہے مری ٹی ایچ کے او ہاسپٹل سے, جو کہ زیر مشاہدہ ہے. انہوں نے پنڈی ہمیں ریفر کیا تھا, ابھی پنڈی سے رپورٹ جائے گی. تو ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے جناب وزیر اعظم صاحب سے, جناب چیف آف آرمی اسٹاف سے, چیف جسٹس صاحب سے, وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب سے خصوصاً, کیونکہ میں وزارت اطلاعات و نشریات میں ملازم ہوں نائب قاصد کی پوسٹ پہ. فرق حبیب صاحب ہیں اسٹیٹ منسٹر, ان سے میری اپیل ہے. اور سی ایم پنجاب ہیں جناب عثمان بزدار صاحب, ان سے میری اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے. کیونکہ میں روز میرا آنا جانا ہوتا ہے, مجھے اس کے بعد بھی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہیں جان سے جو ہے وہ مارا جائے گا, ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور تمہیں اس رستے سے ہم گزرنے نہیں دیں گے, اور تم سب کو مار کے تمہارے گھر کے اوپر جو ہے وہ ہم قبضہ کریں. آپ نے سر ہماری باتیں ساری سنی ہیں. ہمیں ان سے تحفظ فراہم کیا جائے, ہماری جان اور ہمارے گھر بھر کا جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ پاکستان ہمیں تحفظ دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر میری ایف آئی آر 158/21 جو ہے ان مجرموں کے خلاف کٹی ہوئی ہے. جو میڈم شبانہ بطول اور طاہر شاہ صاحب ان کو گرفتار نہیں کریں, وہ درندہ طریقے سے پھر رہے ہیں, وہ مفرور طریقے سے پھر رہے ہیں. آج تک
24/2 کی FIR آج تک انہوں نے اس کو گرفتار مری شبانہ بطول جو ہے ان کی پوری سپورٹ کر رہی ہے اور طاہر شاہ صاحب ان کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں. یہ دونوں تفتیشی ہیں جو ان کو گرفتار بھی نہیں کر رہے ہیں, وہ شریعام پھر رہے ہیں. آج تک 24/2 سے لے کر آج تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے. اس میں خیام بلد غضنفر جو ہے وہ مین مجرم ہے, اس کو بھی انہوں نے گرفتار نہیں کیا. لہٰذا میں اعلیٰ حکام سے, آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں, میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے.